بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جنت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت آسمان پر ہے اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 دروازے ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں۔ اس کی خوبیاں عقل سے باہر ہیں۔ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے و کمزور نہ ہوگے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، جنت میں کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ جنت میں حوریں اور خادم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی اور 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور دنیا کی بیویاں حسن و جمال میں نماز روزہ ادا کرنے کی وجہ سے حوروں سے افضل اور خوبصورت ہوں گی، اور جنت میں اولاد پیدا نہ ہوگی اور نہ جنت میں کوئی اولاد پیدا ہونے کی خواہش کرے گا، اور اگر چاہے گا بھی تو اسی وقت حمل رہ کر بچہ پیدا ہوگا اور پل بھر میں جوان بھی ہو جائے گا۔ جنت میں پھل اور گوشت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت والوں کو ان کی مرضی کے مطابق میوے ملا کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جنتیوں کی مرضی کے مطابق ملا کرے گا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی جن کو موتی کی طرح بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے ان اچھے عملوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ جنت میں اولاد سے ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جنتیوں کی اولاد دنیا میں مر گئی ہوگی وہ اپنی اولاد کو یاد کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے جگر کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ہم نے ان کو گود میں پالا تھا اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے صبر کیا تھا، اب ہم کو ان سے ملا دیجئے۔ تو اسی وقت ان کے بچے مل جائیں گے، اور بچے اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے مرنے پر صبر کیا تھا، اس لیے ہم تم کو مل گئے، ورنہ ہم تم کو نہ ملتے۔ جنت میں اللہ کا دیدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتی بندوں، تم کچھ اور انعام چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے میرے رب، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کیں اور دوزخ سے نجات دی، اب تو یہ خواہش ہے کہ اب ہم آپ کو دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور سب جنتی اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے ہیچ سمجھیں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک ہے۔ جنت کس چیز سے بنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں تیز خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکڑیاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی موت نہ آئے گی، نہ جنتیوں کے کپڑے گندے ہوں گے، نہ ان کی جوانی کبھی فنا ہوگی۔ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ جنت بہت بڑی جگہ ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ سب سے چھوٹے جنتی کو جو جنت ملے گی اس کی وسعت کو سامنے رکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ بعض روایت میں ہے سب سے چھوٹا ادنا جنتی 1000 سال کی مسافت میں اپنی نعمتوں کو دیکھے گا، اور کسی روایت میں ہے کہ ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی پوری دنیا اور دنیا جیسی 10 گنی جگہ کے برابر ہوگی۔ داخلے کے بعد اہل جنت کا پہلا ناشتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار اپنے دستے قدرت میں لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دے گا۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کہ جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا۔ اہل جنت کی تندرستی اور جوانی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی پکار کر اعلان کر دے گا کہ اے جنت والوں، تمہارے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی موت نہ آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، اور کبھی بھی محتاج نہ ہوگے۔ اہل جنت کی پاکیزگی اور خوبصورتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہوں اور قلب ایک ہو۔ ان میں آپس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حورین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا اور نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگوٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اہل جنت کی عمریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، جنت میں داخلے کے وقت سب 30 سال کے کر دیے جائیں گے، اس سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے۔ بعض روایت میں اہل جنت کی عمر 33 سال بھی وارد ہوئی ہے۔ جنت کے پھل اور میوے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب کوئی جنتی پھل لینا چاہے گا تو پھل اس کے قریب آ جائے گا کہ گویا وہ سننے والا اور فرما بردار ہو۔ جنتی کھڑا ہوگا تو پھل اس کے ساتھ اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور اگر بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا تو پھل اس کے ساتھ نیچے چلے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں پھل کا درخت اللہ کے دوستوں یعنی جنتیوں کے قریب خود آ جائے گا۔ چاہیں گے تو کھڑے ہو کر پھل توڑیں گے اور چاہیں گے تو بیٹھے ہی پھل لے لیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے ہاتھ نہ تو دوری کی وجہ سے پھلوں سے محروم ہوں گے نہ کانٹوں کی وجہ سے، کیونکہ درخت خود آ جائیں گے اور کانٹے دار بھی نہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے تم کو دکھانے کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ لینا چاہا، بس اللہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ میرے خوشے کے درمیان آڑ لگا دی گئی، لہٰذا میں لے نہ سکا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کے انگور کے ایک دانے کا رس کس قدر ہوگا؟ فرمایا کہ تیری والدہ نے سب سے بڑا ڈول جو کبھی چمڑا کاٹ کر بنایا ہو اس کو ذہن میں رکھ کر غور کر لے، یعنی ایک دانے سے بہت بڑا ڈول انگور کے رس سے بھر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے کھجوروں کی لمبائی 12 ہاتھ ہے اور ان میں گٹھلی نہیں ہے۔